عبادت نہیں، یہ دو محکمے عبادت ہیں، یہ براہ راست عبادت ہیں. یہ دو جو محکمے ہیں پولیس، فوج اور پولیس، یہ براہ راست عبادت ہیں. پہلے ویکھتے صحیح، سمجھ لگی گل دی. اچھا، پولیس کا محکمہ سب سے پہلے تو آپ کی بنیاد حفاظت کے لیے ایک ہفتہ تھا، جی میں انہوں کا دعوی ہے بھی اسی جان مال کی حفاظت کرنے، یہ نہیں انہیں آخیا بھائی خدا رسول کی شریعت کے مطابق. تو اب تم اپنی عبادت کرتے تھے، تم ساڈے نال نکلو، یہ ہوئی پولیس، یہ ہوئی محکمہ، یہ ہوئی حکومت، سارا کچھ جی نظام رہے، ساڈے نال نکل کے چلا لا لو جی میں انہیں لایا. تسا لاؤ گے تو تسا بس پھر جسے کھڑو گے ہوں تسا گل تو اتے ہی ہے کہ میں ایڈا بال نہیں. یار تسا ایویں کہہ دیتا جی ایک یاد رکھنا انہوں واسطے محال ہے کہ گل نہیں کر دین کہ تا یہ نظام کفر کا ہے، خدا رسول کا قانون کی پیروی کرو، پھر تمہارا جی گل کر لین اسی گل بھن چو ہو سکتا گولی برس پے اور انہوں کا اجتماع بند ہو جائے. اس شرط دا مطلب یہ بھی سڈے جماعت دے چلے شامل ہو جاؤ، داڑھی رکھ لو. سمجھ نہیں آئی مطلب کیا کہ یہ نظام اسی طرح برقرار، صرف تمہارے تھوڑی سی تبدیلی سے سب کچھ تمہارا جنتی ہو جائے گا، سب کام ہوگا، فلان ہو جائے. ہوں سمجھ لگی جی. لیکن وہ کہہ رہا کہ حکم جڑا اللہ تبارک وہ حکم بھن چو یار مسٹر جنا کی کہندا سی، وہ کہندا سی اسی بھی خدا رسول دے حکم والے ہیں، وہ تسی خدا عبادت کر دو، تسی خدا رسول دے. یہ مطلب یہ دھی چو دے سب ہر فرقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا رسول دا حکم ایویں ہی ہے جی ایسا چل رہے ہیں. لہذا ریونڈ والے نزدیک خدا رسول دا حکم ہے کہ حکومت نظام سارا کوئی کنجر فلمیں جتھے مرضی لگا رہے صرف ساڈے نال لگ جائے. ہوں سمجھ لگی. لہذا تم چلا لگاؤ، پولیس میں رہو. ہوں اساں اگر ایک بندہ ساڈے نال ہے، گل سمجھی، ایک بندہ ساڈے نال لگ گیا، ساڈے فکر نو من گیا، اسی ہوں انہوں یہ آخیے کہ ہوں کیونکہ تم من گیا ہوں پولیس کھلونا تیرا عبادت، میں کافر ہونا ہے. یہ گل کر کے میں کافر ہونا ہے. جی 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 میں تو کفر اسلام بنا لیا. وہ تو حال ہے عقیدہ صرف ٹھیک ہویا ہے لیکن عقیدے کے مطابق حال عمل ہی نہیں ہوتا. تو میں کیوں جنتی آخا؟ اور وہ بھی پھر جی میں آخنا بھی تیرا یہ ہوئی عمل پولیس والا، جی جی تو میں تو پولیس کے کفر اسلام بناتا. جی سمجھ لگی گل. واہ بھائی واہ، حاجی بندہ سیاح پر اتنے رہ گیا. ایسی کہ کسی ساری کھوتی نہ کھو جائے. براہ راست عبادت نہیں. سمجھ لگی. ہمیشہ میں یہ کر لگا بچے کا یہ مقصد ہے ادھر چلا لگاؤ، جی داڑھی رکھ لو، نماز پڑھو جیسے ریونڈ والے کہتے ہیں، پھر پولیس میں جب کھڑے ہو جاؤ گے 2 گھنٹے سب سے افضل. یہ مطلب ہے وہ کتی ماں دیا پترا یہ ہوئی تے ہے لعنت تواڈے تے کہ نہ تم نے ایمان شرط قرار دیا نہ نظام شرط قرار دیا. کتی دیا پترا جنت جو کچھ ہے فضائل وغیرہ یہ تو سارے مشروط نے اسلام نال. نظام میں اسلام کا ملازم ہو تو پھر ہے، نظام میں کفر کا ملازم ہے. چند جزوی اعمال اسلام کے پکڑ لیے، اسلام اور کفر کو ملانے سے جنت میں جا رہا ہے. سمجھ نہیں آئی یار کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ کی بارگاہ میں قرآن پاک میں شرط آ گئی وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جی جی فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کی عبادت کرو، پہلے دین خالص کرو. سمجھ لگی. یہ کتی کے بچے کہتے ہیں دین کے ساتھ تو یہودیت کو ملاؤ پھر اللہ کی عبادت کرو. یار ایسی انہوں نے گل کری ہوں کہ بھئی حکم تھوڑا تسی مرا لیندے. اے حکم اے آکھدا پیا ہے سارا واقعہ سیاق سباق کی. پہلے 1 منٹ پہلے ہے فوج اور پولیس، بات کو سمجھنا. جی جی کیا فوج اور پولیس یہ الفاظ جو ہیں یہ فرنگی تہذیب کے ہیں کہ اسلامی کے؟ فرنگی. جب فرنگی تہذیب کے ہیں تو اسمی مشارکت. اگر کوئی کہے کہ جی دیکھو حضرت فاروق اعظم نے بھی انتظامیہ تیار کی تھی، جی 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 اس کو کہیں گے وہ کتے پہلے یہ دیکھ یہ اسمی مشارکت کی وجہ سے حقیقت کیسے ایک ہو جاتی ہے. جی جی یہ تو اسمی مشارکت ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، یہ اسمی مشارکت ہے. کیا حقیقت ایک ہے؟ جب تہذیبیں متصادم ہوں، تہذیبیں ایک دوسرے کی نقیض اور ضدیں ہوں تو الفاظ جب ملیں گے
تو معنی مختلف ہوں گے. ادھر عبادت، فرنگی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ایمان سے بتا لفظ ایک چل رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو فرنگی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جی کیوں؟ یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت. سمجھ آ گئی؟ یہ کتی کے بچے یہی تو میں جڑا وہ موضوع لایا سی اس یورپ سے درآمد شدہ چند نہیں ہاں اسلامی اور انگریزی الفاظ کا ہم معنی الفاظ کا فرق اس حقیقت اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھا. ڈاکٹر دجالی جڑا خیر الپادری کتا اس آخیا کہ عورت اسمبلی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسمبلی میں چلی گئی. کیسے کہ سید عائشہ وہ کتی ماں دیا پترا تو لفظ بول رہے ہیں اسمبلی دا، پہلے اسمبلی ثابت کر. رسول اللہ کے دور میں تو اسمبلی نہیں تھی. اگر تو کہے کہ ادھر صحابہ کرام بھی تو آخر مشورہ کرتے تھے تو اس کو کہیں گے کتی کے بچے اسمبلی یورپی تہذیب کا لفظ ہے اور مجلس مشاورت وہ اسلامی تہذیب کا ہے. اسمی مشارکت سے حقیقت متحد نہیں ہوتی. سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر کتی کا بچہ تو یہی کہتا ہے، بات کو سمجھنا، اگر تم یہی کہتے ہو کہ اس وقت رسول اللہ سے صحابہ کرام پڑھتے تھے تو سکول ثابت ہو گیا، مجلس شورا تھی تو اسمبلی ثابت ہو گئی، تو پھر حرام زادے یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ نئے دور کی ایجادات ہیں، نئی تعلیم ہے، پھر جو اس وقت ثابت ہوگی تو پھر پرانی ہوئی رسول اللہ کے دور سے ثابت اور نئی کو کہنا کتی کا پترا ہے. پھر تو سب کچھ قدیم ہے. نئی روشنی. تم کہتے ہو یار یہ اسمبلی، پہلے جاہل تھے کوئی تمیز نہیں تھی، اب ہے اسمبلی، یہ ہے شعور والے نظام، یہ چلا، اس وقت یہ کوئی چیز نہیں. کتی کا بچہ جب تو کہتا ہے اسمبلی اب کی ایجاد ہے تو مجلس شورا کو بھی اسمبلی کیوں کہتا ہے حرامزادے؟ اگر مجلس شورا اسمبلی تھی تو پھر اسمبلی تو اس وقت تھی. یعنی یہ لوگ خداع دجال ہیں، خداع ہیں، مکار ہیں، دھوکے بازی سے حرام کے بچے کام لیتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ تاکہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ کہیں او ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسمان کے نیچے بسنے والے لوگوں سے بدتر قرار دیا ہے کہ جو دغا بازی اور مخادعت اور دھوکے سے یہ کام لے کر اور جناب مسلمانوں کو مرواتے ہیں، پھنساتے ہیں، یہ کافر بھی نہیں کر سکتے. براہ راست بات نہیں. اب براہ راست سنو، پہلے ہم نے فوج پولیس اس کو کہہ نہیں سکتے. پولیس کا لفظ بھی انگریز کا ہے. جی جی. پولیس کا محکمہ بھی انگریز کا ہے. جی. اور پولیس کا جو کچھ ہے نظام یہ انگریز فرنگی کا ہے. یہ کتابوں میں صاحب محفوظ ہے. جی. فرنگیت یہودی سے پہلے کوئی تھانہ نہیں دکھا سکتا. جی. فرنگی کے دنیا پر قدم رکھنے سے پہلے کوئی تھانہ نہیں دکھا سکتا. جی. ایمان سے بتا تھانے کا کہیں ذکر آیا ہے حدیث پاک میں؟ کوئی تاریخ میں؟ یہ تاریخ اب اس کو کہیں گے کہ محض تحفظ اور حفاظت کے لیے اندرونی معاملات کے تحفظ اور حفاظت احتساب وغیرہ وہ چیز وہ بالکل محکمے حضرت عمر نے تیار کیا تھا. بات کو سمجھنا لگے. اب ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو پولیس نہیں کہہ سکتے کیونکہ لفظ یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ تہذیب کا ہے. جس طرح کے ہم ادھر انگریز کی گشتی کو لیڈی کہیں گے لیکن ہم لیڈی مسلمان عورت کو نہیں کہہ سکتے. ادھر دکتور کہتے ہیں، ہم عالم کو دکتور نہیں کہہ سکتے، چاہے دکتور کا معنی عالم ہے، ڈاکٹر کا معنی عالم ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر نبیوں کے وارث ہیں. کیوں کہ جب یہ کہتے ہیں تو بلا تمیز ساری دنیا کے ڈاکٹر رسولوں کے وارث قرار پا جائیں گے.
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وہاں پر علماء جو ہے وہ لغوی معنی میں نہیں ہے، وہاں پر شرعی معنی میں ہے۔ کیوں کہ شارع صاحب شریعت بول رہا ہے، جب صاحب شریعت بول رہا ہے تو متکلم کا حال خود کرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر علماء وہی ہو سکتے ہیں جو اسی صاحب شریعت کے وارث ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہذا علماء شرعی معنی میں ہے وہاں پر، یہ لغوی معنی میں کتی کا بچہ لیتا ہے۔ جب لغوی معنی میں لوگے تو پھر بھائی اگر زنا کا حال جانتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، اگر چکلے کو جانتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، کسی فن کو بہن چوت جانتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہے، لیکن ایمان سے بتاؤ اس کو عالم کہو گے؟ شرعی عالم کہہ سکتے ہو؟ لغوی تو ہے۔ یہ کتی کے بچے یہی دغا بازی کرتے ہیں کہ شرعی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ شرعی معنی رکھتے ہوتے ہیں، یہ بہن چوت شرعی الفاظ کے لغوی معنی لے لیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی یار؟ کتنا بڑی بات کو سمجھا دیا آپ کو۔ بس سمجھ، بولو بولو بولو۔ یہ کیا شرارت کرتے ہیں؟ یہ جو شرعی الفاظ لغوی معنی میں سے جیسے الطہور شطر الایمان، جی حرام زادے، طہور کا لغوی معنی ہوتا ہے نظافت، پاک، یعنی صفائی، صفائی لغوی معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ صفائی۔ اب یہ صاحب شریعت ہے، جی یہ کیا ہے؟ صاحب شریعت۔ صاحب شریعت نے جب فرمایا طہور شطر الایمان، آپ وہ شرعی معنی میں لے رہے ہیں کیونکہ آگے ہے نصف ایمان۔ یہ محال ہے کہ نبی صفائی کو آدھا ایمان کہے۔ کیوں؟ اگر نبی صفائی کو آدھا ایمان کہے تو پھر سارے کافر جو ہیں دنیا کے جتنے صاف رہنے والے ہیں وہ سارے آدھے مومن قرار پا گئے، تو رسول اللہ سے تو یہ محال ہے۔ جب محال ہے تو اب یہ صاحب شریعت، کتی کے بچے اتنا نہیں سمجھتے، اصول کی کتابیں تو اٹھائیں، کیا لکھا ہوا ہے، قرائن کیا کیا ہوتے ہیں۔ متکلم جو ہے وہ خود اس کا حال ایک کرینہ ہوتا ہے اس کے معنی کی معنی مرادی کی تعیین کے لیے۔ بول بول مار کیا کیا میں معنی مرادی کی تعین کے لیے متکلم کا حال۔ مثلا میں جب کہتا ہوں گوشت لاؤ، میرا حال اسلامی ہے، میں جس کو بھی کہوں گا میں یہ نہیں وضاحت کرتا کہ سور کا لیا، فلان کا لیا، فلان کا لیا، کہ وہ خود سمجھ جائے گا متکلم کے حال سے کہ یہ صرف کیونکہ یہ مسلم ہے لہذا یہ صرف حلال جانور کے گوشت کی بات کرتا ہے، تو اگرچہ میں نے تفصیلا نہیں کہا وہ خود سمجھ جائے گا اس اجمال سے کیونکہ میرا حال کرینہ ہے۔ برائلر بھی نہیں لے کے آ گئے، چشتی برائلر نہیں کھانا، اور گل نہیں سمجھ لگی مرے شریر۔ اب اسی طرح اگر کوئی ہندو کہے کسی کو یار گوشت لاؤ، وہ کہے گا اب سور کا مل جائے، کتے کا مل جائے، کیونکہ سرکار کھانے والے ہو جائے، اور بول مرے سرکار میاں کرائن، یہ کتی کے بچے دغا باز ہیں، ان حرام زادوں کو کیوں کہیں، تمہارے ساتھ کیا 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 ہوا انہوں نے، اللہ کے فضل سے ان حرام زادوں کی دغا بازی نہیں چل سکتی تو ہم پر نہیں چل سکتی۔ کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے کہ تائید الہی ہمارے ساتھ ہے، میرے رب العالمین دی نگرانی پیرا اتنے نالے اینا پیرا یار ویختے سی۔ میں اج بھی دسیا پہلو بھی ایک بار دس بیٹھا، کل گیا میں بابیاں کول، صرف اتنے دیوبندی جڑا کتب خانے میں بیٹھا ہوں سی، میں غلطی نال زبانوں دلوں بھی نہیں آخیا، وہ ایویں نام مراد سبقت لسان نہ نکل گیا، آخنا کچھ سی سبقت لسانے سے نکل گیا، یار افسوس ہوا اتنا، بات کو فوت ہو گیا نا، وہ فوت ہو گیا، میں نے دکان کے مالک سے کہا یار تمہارا وہ ملازم فوت ہو گیا، افسوس ہوا، بس اتنا کہنے سے ایمان سے ادھر آیا ہوں۔ صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، رسول اللہ صاحب نام شریف آپ کا سامنے آتا تو مجھے فوراً وسوسہ اور بغض اور نفرت پیدا ہو جائے، یہ جھوٹا ہے، فلان ہے، دغا باز ہے رسول، ایسے وسوسے میرے ذہن میں آنا، میں حیران ہے میں تے رسول اللہ دا نام شریف پڑھا، میرے اکھاں چ آنسو، میرے دل دے چین سرور، پتہ نہیں یہ کی بن گیا، یہ وسوسے کہاں سے آنسو؟ فوراً میرے ذہن میں آیا وہ کل تو بھابی کے متعلق ایک نرم لفظ استعمال کر بیٹھا، اب پوچھ درویشا نو قسمیہ خدا کی قسم اٹھا کر کہا، تمہارے کہا بھیجو ہے وہابی کتے کافر لانا، 5-7 مرتبہ لانت بھیجی، گالیاں نکالی، فوراً وسوسہ ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اسی طرح پہلے ہوا تھا پشاور نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، ان کا رگڑا پٹ کر آتا تھا، وہ رگڑا نہیں پٹا،
کتب خانہ کے مالک کا ادھر آیا ایمان سے وہی وسوسے شروع رسول اللہ کی مخالفت کو. میں نے کہا یہ اتنے حرام زادے کافر مرتد ہیں دشمن کہ ان کے ساتھ نرمی سے ہمارا دل بدل جاتا ہے رسول اللہ سے, تو ان کتوں کا حال کیا ہوگا. ادھر اتنا نگرانی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ہم سے ادھر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے, تنبیہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے وہ تمہیں ان سے پوچھو حرامزادے یہ بتا کہ کلام اور الفاظ کے معانی متعین کرنے کے لیے جو قرائن ہوتے ہیں ان میں سے متکلم کا حال جو ہے وہ ایک قرینہ ہوتا ہے یا نہیں, یہ اصول کا مسلم مسئلہ ہے یا نہیں. سبحان اللہ. یار کہاں کھڑے ہو یار, اتنا علمی بہت تمہیں اب سمجھ آئی کہ نہیں. حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ نے بنایا سی محکمہ, وہ براہ راست عبادت کہہ سکتے ہیں. ہاں وہ کہو براہ راست وہ براہ راست عبادت ہے. کیوں براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں تجھے کسی اور حکم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, کیونکہ وہ خود عبادت اللہ کا حکم ہے لہذا عبادت. اب کتی کا بچہ تو کہہ رہا ہے محکمہ پولیس اور فوج براہ راست عبادت ہے. وہ حرام زادے براہ راست عبادت تو اس وقت بن سکتا ہے کوئی محکمہ جب اللہ کے قانون نظام کا ہو. قانون کفر کا ہے, براہ راست عبادت اس کو کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے تو اسی قانون کو اللہ کا سمجھتا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی یار, وہ تو اڑا کے مارن چاٹے چگڑے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جیسی نگرانے تو نہ بیٹھے ہوئیے. تسی نے لکما بن جاؤ, لکما انہاں باطل والے دا جی میں ایسا لکما بن جائیے جو دا فضل نہ ہوئے. اس گل ڈول گئے سی. انہوں نے منجی ٹھوکن واسطے رب نے سانو بنایا کوئی ایویں پتہ نہیں کتنے واسطے سا سی کی بلا سا. انہیں جو کھچ کے ادھر ماریا ہے انہیں اس واسطے تھوڑا رکھیا کہ چل ہوں تو موجہ لٹ نہ شاباش خدمت کرنا سوراں دی. حضور دے صدقے اسی منگتے بھی یہ ہوئی ہیں کہ یا اللہ انہاں دا خادم رکھی, ہائے ہائے انہاں دا خادم ہر ویلے خدمت, ہر ویلے خدمت ہوئی. دیکھیے 5-7 پروفیسر آ جائے سن کیسی خدمت ہوئی ہے. وہ مولویاں کول پینٹ والا وڑ جائے, مولوی اگوں ویکھن لگ پیندا, پچھوں ویکھن لگ پیندا, ویکھدے سی کیویں ترقی کر گیا ہے. ایتھے حضور دے صدقے ایڈا موٹا کھیس بلیٹنا پیندا تاں ایتھے واسطے اوئے انہاں دی قسم خدا دی کر کے نہ سانا بھی تبلیغ کریے نا, وہ ادھی تبلیغ یہ ہی ہو جاتی ہے. ایسے ننگے لگے پھرنے بڑا کچ ہوں بندہ ادھا مک جاتا ہے. جس کا کام اسی کو ساجے, سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہمارا کام ہے, اللہ کے فضل سے یہ ہمیں ساجتا ہے. ویکھی دے سی ایسا کردے کیا رب اسی طرح تائید شامل رکھے. پھر ویکھی فرنگی نو نچاندے کیویں, انہاں مولویاں دے پیراں نو نچا چھڈیا تے آپاں انہاں نو نچا چھڈنا. مجال ایتھے اینی ساری ایتھے لچک ہوئے ہے کوئی. دیکھے میں کیا کیا اتنے جس لوگ آ بیٹھے, میں کیا حکومت کرنا تو اس کا گزارا, آزادی تو گزارا ہی. حق بنتا ہے کہ کافروں کو قلعے پر رسا ڈال کر گردن میں قلعے پر باندھ دیا جائے, چل کتے کے بچے یہاں کھڑا ہو جائے. کیوں اگر تو آزاد ہوگا تو کاٹے گا باولے کتے, تو لوگوں کو کاٹے گا. جی یہ سنے یورپ والا یہ ڈیبلا اسی تھڈوانے عالمی حکومت ساری آدھے حکومت جتنے اسی چھٹ کے بھی باہر نہیں رہ سکتے, سانو تو رہنا ہی قلعے تے پینا. بہن چود نو بم تو بغیر اٹیک ہو جانا. انہیں آخر وا برا دو. یہ جڑے عمر بن خطاب سنتے سا انہوں نے وارث آ گئے. کوئی نرمی نرمی کو نہیں, لوہے دی لٹ جوڑے پاس کا سبتا
یورپ کتے نو جیسا نہیں سمجھنا تو اور کی نہیں سمجھنا ہے. یہ کوئی شہ نہیں سارے مولوی جی کوئی شہ نہیں قسم خدا ساری صرف ایک نگاہ ہے یورپ بس. وہ سمجھتا ہے یہ دشمن ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ دشمن ہے. باقی لونڈے فاؤنڈے نے اللہ کے فضل ٹھوکر مارتے مولویاں رڑدیا جانا سی سمندر جا ٹکنا سی ساری ایک ٹھوکر نال جنہوں تھی سمجھتے بڑے وڈے شیخ الحدیث یہ وہ حضرت صاحب قبلہ صاحب سانو قسم خدا دی مکھی لگتے ہیں. مکھی ہے کچھ اچھا سمجھنے کہ ایک کتا جی کلے دے کد دا پیا وہ پیچھے بیٹھا ایک کتا جی پٹے دے آسرے پونکتا نا مولوی بولتے نہیں پونکتے نے. ہاں جی ایسا سمجھنے پیچھو پٹا پیچھو چھچ کر دے رہا اس واسطے شالا رب العالمین کرم کرے تو تا سینہ کھل جائے. کہتے نا شرع صدر. ہاں اللہ دیا دتیاں گلاں ایویں قرآن پاک سمجھ رہے ہیں کہ جو حق اللہ الحق ویبطل الباطل یہ تو پہلا کی جی اس تو پہلا کی شرح صدر نہیں جڑی یہ آیت پاک پڑھو اس تو پہلا پڑھو جو حق اللہ الحق پیچھے کلمات دا رب ہے نا کلمات دا ذکر ہے کلمات پیچھے آپ پڑھنا اس واسطے اتارنے تاکہ انہوں نے حق نو حق کریے باطل نو باطل کریے. ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته باطلا وانزل الله عليكم میرا موجم لیا جدا موجم میرا لیا